اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس جو ریکمنڈیشن بھیجی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسے سم ہاؤ یہ ہم ایکسیپٹنس سمجھیں گے کہ اگر تو وہ چلائی گئی ویڈیوز اس قدر بے بنیاد یا بالکل ہی کسی کانٹیکٹ سے باہر ہوتی اور ان میں کوئی مواد نہ ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو شاید اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں ریکمنڈیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہ آتی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے یقینی طور پر اس کے کانٹینٹس کو دیکھا ہوگا، ایویلیویٹ کیا ہوگا، ممکن ہے کروایا ہو، اور اس کے نتیجے میں ہی انہوں نے اس کی ریکمنڈیشن دی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو عامر پیر صاحب فرما رہے تھے وہ درست بات ہے کہ اب جو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہے ان کو یہی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی درخواست دیں کہ یہ ٹرائل جو ان کے والد کا ہوا اور جس کے نتیجے میں اب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اور گراؤنڈ ہے ان کے پاس کہ آپ نے آلریڈی ایک جج کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے لکھ دیا، تو ایسی صورتحال میں کیا معیار ہوگا اس سزا کا جو کہ مریم نواز شریف صاحب کے حبیبہ کے والد کو دی گئی ہے۔ تو اس کو ریمانڈ کیا جائے کیس کو، عدالت کے پاس اختیار موجود ہے، عدالت یہ کیس ریمانڈ کر سکتی ہے واپس ٹرائل کورٹ کو، اور نئے سرے سے اس کے اوپر ایویڈنس بھی بلا سکتی ہے، نئے سرے سے ٹرائل کر سکتی ہے، اور جو ایگزسٹنگ سزا ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ ختم ہو سکتی ہے۔